اور کنٹرول کا سمبل ہے۔ سورہ الصفات میں اللہ ہمیں نبی الیاس علیہ السلام کا واقعہ سناتا ہے۔ انہیں بھیجا گیا ایک ایسی قوم کی طرف جو ایک نام پر دیوانی تھی، بال، اور نبی الیاس علیہ السلام نے بس ایک سوال کیا، ایسا سوال جو آج بھی دل کو ہلا دیتا ہے۔ کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑے دیتے ہو، یعنی اللہ کو؟ لیکن رک جا، بال کی سٹوری جتنی پرانی لگتی ہے اتنی ہی آج کی لگتی ہے۔ ابن کثیر کے مطابق بال شروع میں بت نہیں تھا، پہلے یہ ایک لقب تھا، آقا، مالک، سردار۔ پرانی زبانوں میں پھر فنکی لوگوں نے اس کو ایک معبود بنا دیا، کہانیوں نے اسے اپنا سب سے بڑا خدا بنا دیا، اور نبی الیاس علیہ السلام کے زمانے تک بادشاہ احاب اور اس کی بیوی جیزبیل نے بال کی پوجا کو ملک کا سرکاری مذہب بنا دیا۔ ان کے پاس بال کے 450 رہنما تھے جو فل ٹائم سرکار سے پیسے لیتے تھے اور بادشاہ کے دسترخوان پر کھانا بھی کھاتے تھے۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ اس زمانے کے مشہور لوگ تھے جو سوسائٹی کو بتاتے تھے کہ کیا سوچنا ہے، کس کو فالو کرنا ہے اور کس کو پوجنا ہے اور کیا قربانی دینی ہے۔ اور بال کیا وعدہ کرتا تھا؟ بارش، فصل، زرخیزی، دولت، کامیابی، دنیا کی ہر چیز، مال و متاع اور سب کچھ۔ لیکن اب بات اندھیری ہو جاتی ہے، بہت اندھیری۔ لوگ بال کو اس لیے نہیں پوجتے تھے کہ وہ بے وقوف تھے، وہ اس لیے پوجتے تھے کیونکہ وہ ڈر رہے تھے، سوکھے سے، بھوک سے، نقصان سے اور اپنی زندگی پر کنٹرول کھونے سے۔ اور یہی ڈر بال کی پوجا کو خطرناک بناتا تھا۔ بال کی پوجا میں قربانی ہوتی تھی، کچھ روایتوں میں صرف جانوروں کی نہیں، بچوں کی بھی۔ لوگ اپنے بچوں کو دھات کے بڑے بتوں میں جلا دیتے تھے اور ڈھول اتنی زور سے بجاتے تھے کہ بچوں کی چیخیں دب جاتی تھی۔ اس کو آگ سے گزرنا کہا جاتا تھا۔ پہلے یہ کام بڑے لوگ کرتے تھے اور پھر یہ ٹرینڈ بن گیا، پھر نارمل ہو گیا، پھر ایسا ماحول بن گیا کہ جیسے ضروری ہو۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب بنی اسرائیل اپنے انبیاء کی ہدایت کے بعد بھی بار بار دنیا کی چمک اور نفس کی خواہشوں میں پھسل جایا کرتے تھے۔ توحید کا پیغام ان کے پاس تھا، تورات کا علم بھی تھا، لیکن جب دل کمزور ہوتا ہے تو انسان حق کو بھی اپنے فائدے کے حساب سے بدل لیتا ہے۔ اسی دور میں جب بنی اسرائیل کے کچھ قبیلے فلسطین اور اس کے آس پاس سے نکل کر شام اور سیریا کے علاقوں میں پھیل گئے تو ان کی زندگی کا رنگ دھیرے دھیرے بدلنے لگا۔ نئے علاقے، نئے لوگ، نئی رسم و رواج اور سب سے خطرناک چیز پرانی قوموں کی بت پرستی کا اثر۔ یہی سے بال کا فتنہ شروع ہوتا ہے۔ بال اصل میں ایک عام لفظ تھا جو سیمیٹک اور عبرانی زبانوں میں مالک، آقا، سردار، رب جیسا یعنی ماسٹر، اونر، پرووائڈر کے معنی میں آتا تھا۔ عرب میں بھی یہ لفظ کبھی شوہر کے لیے یوز ہوتا رہا، لیکن جب کوئی قوم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے رزق، بارش، طاقت اور برکت کی امید باندھنے لگتی ہے تو ایک لفظ جو صرف مالک کے معنی رکھتا تھا وہی لفظ دھیرے دھیرے خدا بن جاتا ہے۔ بال بھی اسی طرح ایک نام سے زیادہ ایک سوچ بن گیا۔ لوگوں کو لگنے لگا کہ ہماری زندگی کا نظام اللہ کے ہاتھ میں نہیں، کسی اور طاقت کے ہاتھ میں ہے، اور بس یہیں سے شرک کی جڑ مضبوط ہوتی چلی گئی۔ پھر اس سوچ کو ایک شکل دی گئی، ایک بت، ایک آئیڈل کی شکل دی گئی۔ سیریا کے علاقے میں بالبیک کے آس پاس جب بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ آ کر بسا تو ان پر ایک سخت دل ظالم حکمران مسلط ہو گیا۔ اس حکمران کو صرف اپنی بادشاہت پیاری تھی، اور بادشاہت تب ہی چلتی ہے جب لوگ ڈر میں رہیں اور جب لوگوں کے سر جھکے رہیں۔ لیکن سر صرف تلوار سے جھکتا رہے تو ایک دن بغاوت بن جاتا ہے۔ سر اگر عقیدے سے جھک جائے تو بغاوت کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ حکمران نے اسی بات کو سمجھا اور اس نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ایسا مذہبی نظام کھڑا کیا جس میں لوگ اللہ کے بجائے بال کو رب سمجھے اور بادشاہ کو بال کا نگہبان اور ریپریزنٹیٹیو مان لے۔ یعنی بت پرستی صرف عبادت نہیں رہی، وہ پاور کا نظام بن گئی۔ اس طرح بال کا آغاز ہوا، پہلے لفظ، پھر سوچ، پھر آئیڈل، پھر رواج اور پھر نظام۔ اور جب نظام بن جاتا ہے تو صرف عام لوگ نہیں، بڑے بڑے پریسٹ اور سردار بھی اس میں حصہ ڈال دیتے ہیں۔ بال کے لیے مندر اور قربانی کے مقام بننے لگے، لوگ اس کے سامنے جھکتے، سجدہ کرتے، نظر و نیاز چڑھاتے، کوئی اپنی فصل کے لیے، کوئی اپنے مال کے لیے، کوئی اپنے بچے کے لیے تو کوئی اپنی عزت کے لیے۔ ہر کسی کی اپنی مجبوری تھی اور ہر مجبوری کو بال کے در پر لے جایا جاتا۔ کچھ لوگ خوف سے جھکتے تھے، کچھ امید سے۔ ان کا یقین یہ بن گیا تھا کہ بارش آئے گی تو بال کی رضا سے، فصل اگے گی تو بال کے حکم سے، اور رزق بڑھے گا تو بال کی خوشی سے۔ یعنی اللہ کو دور کا خدا بنا دیا گیا اور بال کو روز مرہ کا مالک سمجھ لیا گیا۔ بال کی پوجا کا طریقہ اصل میں صرف ایک بت کے آگے جھکنا نہیں تھا،
وہ ایک پورا نظام تھا، ایک کلچر۔ پرانے شام یا کنان کے ماحول میں بال کو اکثر سٹارم اور بارش کا رب اور زرخیزی کا سورس سمجھا جاتا تھا، اس لیے بال کی عبادت زیادہ تر ان چیزوں کے گرد گھومتی تھی جو زمین کو زندہ کرتی ہے۔ بال کی پوجا عام طور پر مندروں اور ہائی پلیسز پر ہوتی تھی، یعنی اونچی جگہیں، پہاڑوں کے قریب یا شہر کے باہر ایسے مقامات جہاں مندر بنا ہوتا۔ لوگ وہاں جا کر بال کے نام پر نظر چلاتے، جانوروں کی قربانی، اناج، آئل، شہد یا شراب جیسی چیزیں۔ روایت اور پرانی قوموں کے آثار میں ایسے آفرنگز کا ذکر ملتا رہتا ہے۔ انسینس جلایا جاتا، دھواں اٹھا کر بال کو راضی کرنے کا تصور ہوتا۔ پریسٹ کا کردار بھی بہت بڑا تھا، وہ ریچولز کرتے، دعائیں پڑھواتے اور لوگوں کو یہ فیل کرواتے کہ بال کا نظام چل رہا ہے۔ بال خوش ہو گیا تو بارش آئے گی اور ناراض ہوا تو قحط آ جائے گا۔ قرآن بال کا ذکر اشارہ کر کے نہیں کرتا، بال کا نام سیدھا سورہ الصفات میں آتا ہے، نبی الیاس علیہ السلام کی قوم کے واقعے میں۔ اللہ بتاتا ہے کہ الیاس علیہ السلام ان لوگوں کے پاس بھیجے گئے جو بال کی پرستش کرتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کو جانتے بھی تھے۔ الیاس علیہ السلام نے ان کو ایک سوال کی شکل میں دعوت دی جو دین کی جڑ پر لگتا ہے۔ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین خالق کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ کو جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے بزرگوں کا بھی رب ہے؟ آج کے دور میں کچھ وائرل کلیمز یہ کہتے ہیں کہ ایلیٹس اب بھی بال کو پاور کے لیے یوز کرتے ہیں اور ایپسٹین فائلز کو پروف کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں لیٹسٹ ریلیزز میں بہت زیادہ پیجز آئے اور ایک فیکس جیسی وائر ٹرانسفر ڈاکیومنٹ میں bal.name جیسا کچھ نظر آیا جو واشویا بینک سے پہلے لکھا ہوا تھا اور اس کو سٹرینج کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ کلیمز بال کو جوئش بلیک میجک پریکٹسز سے جوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ایلیٹس آج بھی بلیک میجک ریچولز کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بائبل اور قرآن میں اسرائیلی بال کے ساتھ مکس اپ ہے، یعنی اللہ کو بھی مانتے تھے اور بال کو بھی۔ یہ ذکر ہسٹری میں ملتا رہا ہے۔ وقت کا پہیہ ماڈرن ایرا تک آتا ہے اور 2026 میں ایپسٹین فائلز کا بڑا بیچ پبلک ڈومین میں آتا ہے۔ کچھ رپورٹس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ 2017 کے ای میل ریکارڈز میں کعبہ کے کسوہ کے 3 فریمڈ پیسز کے شپمنٹ کا مینشن ملتا ہے، یعنی وہ کالا غلاف جو کعبہ پر ہوتا ہے۔ کچھ آؤٹلیٹس اسے سیکریٹ کلوتھ پیسز شپڈ ٹو ایپسٹین کے اینگل سے رپورٹ کرتے ہیں اور کچھ میں UAE لنکڈ انٹرمیڈائریز کا بھی ذکر آتا ہے۔ یہاں تک جو بات آتی ہے وہ ڈاکیومنٹڈ مینشن والی کیٹیگری میں گرتی ہے، یعنی ای میلز میں ایسا ذکر ملنا۔ لیکن کسوہ کے پیسز اسپریچولی سگنیفیکنٹ تھے، ملینز آف مسلمز کے ٹچ سے گزرے ہوئے، تو پھر یہ چیز سسپیشیس لگتی ہے اور یہاں سے وہ سیدھا لیپ مارتا ہے۔ اگر یہ چیز سیکریڈ ہے اور کسی غلط آدمی کے پاس گئی تو ضرور یہ بلیک میجک ریچولز کے لیے یوز ہو رہی ہوگی۔ بس یہیں پہ وہ لائن کراس ہوتی ہے جہاں ایویڈنس ختم ہوتا ہے اور ایزمپشنز شروع ہوتی ہے۔ سیکریڈ چیز کا کسی نااہل یا غلط انسان کے پاس چلا جانا واقعی بہت برا اور گھناؤنا لگ سکتا ہے، لیکن صرف اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ضرور کوئی جادو یا بلیک میجک ریچول ہوا ہے۔ کچھ اسرائیلی روایتوں میں یہ جادو ٹونا، یہ آکلٹ تھریڈز کا لنک سلیمان علیہ السلام کے نام سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ اسلامک روایتوں میں نبی سلیمان علیہ السلام کا مقام بہت کلیئر ہے۔ اللہ نے ان کو اپنی اجازت سے خاص اختیار دیا، جن، ہوا اور کچھ اسباب پر، لیکن یہ سب اللہ کے حکم اور جسٹس کے ساتھ تھا، جادو کے ساتھ نہیں۔ اور قرآن سیدھا بات کرتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام پر سحر کا الزام غلط ہے۔ سحر کا تعلق شیاطین کی تعلیم سے جوڑا گیا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 کا سینٹرل پوائنٹ یہی ہے۔ اور پھر کچھ روایتوں میں اور بھی جوڑا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد شیاطین نے فاربڈن میجک کی کتابیں چھپا دی اور لوگوں نے بعد میں اسے غلط طور پر سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا۔ یہ نریٹو اسلامک تفسیر اور روایت کے اندر وارننگ سٹائل میں آتا ہے۔ اس کا مقصد یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ لوگ ہسٹری میں حق کو الٹا کر دیتے ہیں، نبی کا نام استعمال کر کے اپنا باطل علم لیجٹ دکھاتے ہیں۔ پھر کہانی اب ایک اور پرانے، دھندلے اور راز بھرے مقام پر پہنچتی ہے۔ بابل یعنی بیبیلون، ایسا شہر جہاں علم بھی تھا، شور بھی تھا اور فتنوں کی ہوا بھی، اور یہیں سے سحر یعنی حرام بلیک میجک کا ایک امتحان شروع ہوتا ہے۔ پھر قرآن کا ایک سخت لیکن بہت کلیئر پہلو سامنے آتا ہے، ہاروت اور ماروت۔ اللہ نے بابل میں 2 فرشتوں کو ٹیسٹ کے طور پر بھیجا، لیکن یہ ٹیسٹ بالکل لیور جیسا نہیں تھا۔ یہ پہلے دن سے وارننگ کے ساتھ تھا۔ ہر کوئی جو ان کے پاس آتا ان کو سیدھا روکا جاتا، جیسے کوئی دروازے پر کھڑا ہو کر پہلے ہی کہہ دے، سن لو
ये जो चीज़ तुम सीखने आए हो ये कोई खेल नहीं, हम सिर्फ एक इम्तिहान है। इस रास्ते पर चले तो दिल भी गिर सकता है और इंसान कुफ्र के करीब पहुंच सकता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की फितरत तो देखो, जहां वार्निंग होती है वहां भी वो पावर ढूंढते हैं। उनको हिदायत नहीं चाहिए होती, उनको शॉर्टकट चाहिए होता है। उनको अल्लाह से दुआ का रास्ता नहीं चाहिए होता, उनको कंट्रोल का रास्ता चाहिए होता है। और जब इंसान का मकसद कंट्रोल बन जाए तो वो इल्म को भी जुल्म बना देता है। कुछ लोग इस चीज़ को मिस यूज़ करते थे, घर तोड़ने के लिए, रिश्ते तबाह करने के लिए, मियाँ और बीवी के बीच नफरत और जुदाई डालने के लिए। यानी वो चीज़ जो वार्निंग के साथ समझाई गई, इंसान ने उसी को अपने नफ्स का हथियार बना लिया। नेब्यूकुद नेज़ू के दौर में जब यहूदियों को कैद करके बेबीलोन ले जाया गया तो वो एक ऐसी जगह आ गए जहां राजदार और ब्लैक मैजिक टाइप के आइडियाज और सिंबल्स वाली सोच पहले से मौजूद थी। कुछ रिवायत के मुताबिक वहां रहकर कुछ लोगों पर उस माहौल का असर पड़ा और दीन को सीधी हिदायत की बजाय हिडन नॉलेज और सीक्रेट सिंबल्स नेम्स वाली सोच में समझना शुरू कर दिया।